اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے یقین والوں کے لیے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی سراسر گمراہی، ظلم اور مخالفت احکام الہیہ۔ ایک بات تو پکی ہے جی، کائنات عالم کے اندر نا جی اللہ وحدہ لا شریک کی ایک وہ ذات ہے جس نے صرف اور صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو محفوظ رکھا ہے دھڑے بازی سے۔ یہ معصوم ہستیاں ہیں، یہ بات کسی کی نہیں کرتے، یہ بات عدل کی کرتے ہیں، یہ بات انصاف کی کرتے ہیں، یہ بات صراط مستقیم کی کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام روئے زمین پر، پھر اللہ نے جن کو محفوظ رکھا اس کو ہم کہتے ہیں الا عبادک منہم المخلصین۔ بڑی کوئی لاکھوں کروڑوں میں سے کوئی ایک ایسا آدمی ہو جو انصاف کی بات کرے، جو عدل کی بات کرے، ورنہ میرے بابو آج تو انصاف کی کس طرح دھجیاں بھی کھیر کے رکھ دی گئی ہیں اور کس طرح وہ مذاق عدل کا تو مذاق ہی اڑا دیا ہے۔ عدلیہ عدالت یہ تو بالکل مذاق بن کے رہ گیا، بالکل مذاق ہو گیا جی۔ پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، فیصلہ آپ کے مطابق، پیسہ آپ کے پاس ہو بس، یا پھر آپ اتنے بڑے کنٹوٹے ہوں، بدماش ہوں کہ دنیا کو پتہ ہو اگر اس کی نہ مانی تو اس نے ہماری جان لے لینی، بتاؤ۔ بس یہ رہ گیا جی اب انصاف اس وقت۔ یہ ابتدا اسی زمانہ جاہلیت یہی تھا، یہی زمانہ جاہلیت۔ آئیے میں آپ کو اس قرآن پاک کی اس کا جو شان نزول ہے، اس آیہ مبارکہ کا شان نزول آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ دو قبیلے تھے عرب کے اندر، بڑے روب والے قبیلے، ایک بنو نذیر تھا، ایک بنو قریظہ تھا۔ یہ دونوں ہی قبیلے یہودی قبیلے تھے۔ وہ اللہ اکبر، جس کے پاس تھوڑے پیسے ہوں وہ تھوڑا ترقی یافتہ ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں وہ زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ جو غریب آدمی ہے وہ دب جاتا ہے، جو امیر آدمی ہے وہ دبا دیتا ہے۔ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہود کے دو قبیلے تھے، ان میں باہم ایک دوسرے کا قتل ہوتا رہتا تھا۔ ہمارے نا جی یہ بلوچستان آپ چلے جائیں نا جی، بلوچستان چلے جائیں، سندھ چلے جائیں، پشاور میں چلیں، یہاں پہ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، خاندانی جھگڑے چل رہے ہیں ان کے، وہ ان کی مار دیتے ہیں، وہ ان کا مار دیتے ہیں۔ بلوچستان میں میرا ایک شاگرد بلوچستان سے پڑھنے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا ساری ہماری نا خاندانی دشمنی چلی آ رہی ہے، اور ہم نے اپنے دشمن کے 103 بندے مارے ہیں اور انہوں نے ہمارے 104 بندہ مارا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ 103 4 کو آپ لیتے چلے جائیں، پیچھے جائیں تو کتنی نسلیں بنیں گی، نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ دشمنی کے نظر ہوگی۔ ان کا بھی آپس میں یہی پھڈا چلتا رہتا تھا، بنی نذیر کا اور بنی قریظہ کا یہی پھڈا چلتا رہا۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضور کی خدمت میں یہ اپنا مقدمہ لے کے آئے۔ بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم اور وہ ایک جد کی اولاد ہیں، دادا ہمارا ایک ہی ہے، بس آپس میں ٹسر پڑ گئی، ہماری دشمنی شروع ہو گئی۔ ایک دن رکھتے ہیں، ایک کتاب رکھتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ بھی تورات کو مانتے ہیں، ہم بھی تورات کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر میں سے کسی کو قتل کریں تو اس کے خون میں بہا میں ہم کو 70 وسق کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم ان میں سے کسی آدمی کو قتل کریں تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 وسق لیتے ہیں۔ وہ 70 دیتے ہیں، یعنی ڈبل کر لیں، وہ 70 اور ہم سے وہ 140 لیتے ہیں۔ آپ فیصلہ کریں کہ کیا ہونا چاہیے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ قریظی اور نذیری کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر آیا مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور فرمایا کہ کیا جاہلیت اور گمراہی کا حکم چاہتے ہو؟ زمانے بات اگر آپ کی ہو، یہ بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے نا جی۔ بات اگر ہمارے مقصد کی ہے تو پھر تو فیصلے بھی ٹھیک ہیں، پھر قرآن حدیث بھی ٹھیک ہے، پھر سارے ٹھیک ہیں۔ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے
یہ تو بہت بری بات ہے نا. پتہ نہیں یار، رات کو مجھے نا کسی نے سینڈ کیا، ایک انٹرویو سینڈ کیا کسی نے، اور میں اس بندے کی دلیری پہ قربان جاؤں. وہ کہتا ہے آپ کو پتہ ہے میں گورنر ہوں. وہ پتہ نہیں اب کی تھی کہ پرانی تھی. اس نے انٹرویو کسی نے لیا، اس نے کہا جس ملک کے اندر میں سزا یافتہ ہوں، اس نے کہا میں سزا یافتہ ہوں، میں نے جیل کاٹی ہوئی، مجھ پہ فرد جرم عائد ہوئی، اور میں آپ کے سامنے گورنر بیٹھا ہوا ہوں. اور ٹھوک کے بات کی اس نے، کوئی اس کو ڈر نہیں. میں گورنر ہوں، میں نے اس ملک کا قانون بھی توڑا ہوا ہے، میں نے جیل بھی کاٹی ہوئی ہے، مجھ پہ فرد جرم بھی عائد ہوئی ہے. ایک مجرم کو آپ نے گورنر بنا دیا ہے، پھر آپ کیا تصور کرتے ہیں، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم سے؟ ہم کیسے فیصلے کریں؟ اور میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے. اب تو بابا جی اگر کوئی بھولی بھیڑ آ جائے نا ان میں، تو یہ اس کو روند کے رکھ دیتے ہیں. میرا علمی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کسی بھی مذہبی، ہمارے مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آئے تھے سیاست میں، اس بندے کو انہوں نے اس طرح ٹکا ٹوکری کیا نا جی سیاست میں کہ اس کے پلے کخ بھی نہیں رہنے دیا، اس کی شخصیت کو بھی مسمار کر کے رکھ دیا. اور بابا اس کی علمی شخصیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بندہ عالم آدمی. ایک علمی بندہ اگر وہ اس لائن پہ آنا چاہ رہا تھا کہ میں ملکی قوانین کو کچھ اچھے، اس نے کافی عرصہ پہلے ایک پورا نظام لکھ کے دیا تھا، بینکنگ نظام پورا. اس نے کہا یہ پکڑو، تقریباً 1000 صفحے کی کتاب پوری لکھ کے دی، اس کے مطابق اپنے بینک چلاؤ، تمہارے بینک سود سے پاک ہو جائیں گے. یہ اسلامی نظام ہے، میں تمہیں دے رہا ہوں. کسی نے کوئی پرواہ کو نہیں، ان کو ٹکا ٹوکری کر دیا. علامہ شاہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علمی ترین شخصیت ہے. علامہ عبدالستار خان صاحب نیازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ علمی تھم تھے جو سیاست میں آئے نا جی، سیاسی وہ ڈاکوؤں نے ان کو ٹکا ٹوکری کر دیا. ابھی ہمارے سامنے ماضی قریب کی بات ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب اٹھے، ٹکا ٹوکری کر کے رکھ دیا. وہ کوئی ویلیو ہی نہیں رہنے دی جی، کیونکہ ان ظالموں کو پتہ ہے کہ اگر یہ مولوی آئے تو ان کا سب سے پہلا اقدام یہ ہوگا کہ یہ فیصلے قرآن حدیث کے مطابق کریں گے. جب قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوں گے تو بابا سب سے پہلے چوروں کے ہاتھ کٹیں گے، زانیوں کو یا کوڑے لگیں گے یا وہ سنسار ہوں گے، قاتلوں کو یا پھانسی لگے گی یا گردنیں اڑا دی جائیں گی. ان کو پتہ ہے جی ہم تو ایک حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، اگر اس قوم کو آنے دیا، اس قوم نے ہمیں ذبح کر دینا ہے. اس لیے وہ یہ نظام، اسلامی نظام آنے ہی نہیں دے رہے. اسلامی نظام تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی اسلامی شخصیت روب رکھنے والا بندہ ہی نہیں آنے دے رہے کہ اگر یہ آ گیا کہیں ایسا نہ ہو پہلی اینٹ رکھ دی جائے. یار میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ماضی کے اندر نا جی سارے سیاستدانوں نے، سارے سربراہوں نے، ماضی بعید کے اندر تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو ہر ایک سیاستدان کی نا عید پڑھتے ہوئے تو آئی جاتی تھی. تو ماضی قریب کے اندر دیکھیں تو وہ عید والی ویڈیو بھی گئی. یعنی اتنے مسلمان ہیں پکے کہ دنیا کو پیچھے لقمہ دینا پڑتا ہے، تھوڑا سا اسلامی ٹچ بھی دے دو. اس کا مطلب ہے سارا نظام ہی غیر اسلامی ہے، ورنہ اسلامی ٹچ دینے کا کیا تک ہے. جس دن ہمارے حکمران نمازی ہو گئے نا، نماز پڑھنے لگ گئے، آدھی مصیبتیں اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، آدھی ہماری کوتاہیوں کو ویسے ہی ختم کر دے گا کہ چلو میرے آگے سجدہ ریز تو ہوئے نا. اور ان کو دیکھ کر کتنے لوگ نمازی بن جائیں گے، کمال ہی ہو جائے گی. اور جس مسجد میں صدر پاکستان جمعہ پڑھے اور پتہ لگ جائے عوام کو، جس مسجد میں وزیر اعظم پڑھے جمعہ اور قوم کو پتہ لگ جائے، تو ایمان سے بتاؤ کتنے دکھاوے کے لیے پہنچ جائیں گے. کچھ ملنے کے لیے پہنچیں گے، کچھ دکھاوے کے لیے پہنچیں. مقصد یہ ہے کہ مسجدیں آباد ہو جائیں گی، اور جس دن مسجدیں آباد ہو گئیں اس دن انشاءاللہ تعالی العزیز اس ملک پاکستان کی تقدیر بھی بدل جائے گی. یہ ہے جی اسلامی حکم. قرآن کہتا ہے افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ اس ملک میں جہالت، وہی حکم اور آج کا حکم آپ دیکھ لیں نا جی. غریب قصور کرتا ہے تو اس پر کتنا چارج کیا جاتا ہے، اور امیر جب قصور کرتا ہے اس پر کتنا چارج ہوتا ہے. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ سے بہتر کس کا حکم یقین والوں کے لیے ہے. اگر تمہارے دلوں میں ایمان ہے نا تو پھر یہ یاد رکھو کہ کائنات کا سب سے فائن، بہترین اور جس میں کوئی عذر کمزوری ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک ہی قانون ہے، وہ اللہ کا قانون، بس اللہ اور اس کے رسول کا قانون. خدا کی قسم اگر یہ لوگ اس طرح کرنے لگ جائیں، رب کعبہ کی قسم ہے زمین اپنے خزانے خود بخود اگلے گی اور آسمان اپنی نعمتوں کو نازل کرے گا. وہ میں نے نا جی ایک ویڈیو دیکھی، اس میں نا جی یہ پہاڑی علاقے کی تھی کہیں کی،
ذہن میں نہیں اب کون سا علاقہ، پہاڑی علاقہ، اس میں نا جی پٹرول از خود باہر نکل رہا تھا، پہاڑی سے از خود پٹرول باہر نکل رہا تھا، اور وہاں کے لوگ اس کو بھر بھر کے بیچ کے مزے کر رہے تھے۔ اب یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر اللہ چاہے تو کیا تھر میں پانی کے چشمے نہیں نکل سکتے؟ کیا اس کی قدرت سے باہر ہے کوئی شے؟ کیا اللہ چاہے بلوچستان کے جو، میں تو حیران ہو گیا یہ سن کر، مجھے ایک بندے نے کہا کہ قاری صاحب زمین لینی ہے، میں کہا ہاں لینی ہے، تے کہندا کتنی آپ کی سوچ ہے؟ میں کہا یار کو 50,000 60,000 مرلہ مل جائے تو لے لواں گے۔ انہوں نے کہا جی تانوں میں جی 5 روپے مرلہ دیاں، میں کہا ہے؟ کہنے چلو یار یہ بھی زیادہ، 3 روپے مرلہ لے لو میرے کو۔ میں کہا یار مذاق نہ کر، مولوی آدمی ہیں، زخمات نمک چھڑکنے۔ کہندا نہیں رب کعبہ دی قسم ہے میں نہیں دیاں گا، لیکن ایتھے نہیں دیاں گا، بلوچستان اس دیاں گا، 3 روپے مرلہ میرے کو لے لو۔ بلوچستان زمین کنی چاہیے، اتنے لوگوں کو کلومیٹر دے حساب نال زمین ہے۔ اب اتنی زمین ہے لیکن بنجر، پانی نہیں ہے وہاں پہ، وہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں، پانی نہیں، گیس نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں، زمین ہے لے لو جتنی لینی لے لو اور جب آباد کرو اس کو۔ کہتا یہی زمین 20 سال کے بعد لاکھوں روپے کی ہو جائے گی، آج لے لو۔ میں کہا پتہ نہیں یار سانو تو وہ پسوڑی پی رہی، پتہ نہیں مسیت رہنی بھی ہے کہ نہیں رہنی، تو سانو زمین بھی دے رہے ہیں تو کتنے دے رہے ہیں جا کے بلوچستان۔ ہاں جی، اب وہ وہاں پر یہ نعمتیں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی زمین کی ویلیو ہی کوئی نہیں، کلومیٹر کے حساب سے لے لو جتنی لینی ہے۔ اگر ہم اللہ کو منا لیں تو اللہ وہاں پہ پانی کے چشمے جاری کر دیں۔ ایمان سے بتاؤ، یہاں پہ 15 سے 20 لاکھ روپے مرلہ ہوئی پڑی جی زمین، صرف زمین کی بات، مکان تو چھوڑ ہی دو نہیں۔ یہاں پہ جی کیوں ہو گئی جی؟ یہ مرکزی جگہ ہے جی، یہاں پہ بجلی ہے جی، پانی ہے جی، گیس ہے جی، اس لیے یہ اتنی مہنگی ہو گئی۔ میرا رب سونا یہاں پہ پانی ختم کر دے، سال کے بعد یہاں کو رہے گا کس نے نہیں رہنا، یہی بنجر ہو جانی۔ اس لیے آخری حال یہی ہے، اگر ہم اللہ کے فیصلے ماننا شروع کر دیں، خدا کی قسم ہماری زمینیں بھی آباد ہو جائیں گی، ہمارے گھر بھی آباد ہو جائیں گے، ہماری نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، یہ دشمنیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ بس ضرورت ہے تو رب کے قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن پاک پڑھ کر سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ پروردگار عالم جو پڑھا سنا اپنی بات ہے